تو بعض اکابر کے بارے میں پڑھے، وہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے کہتے تھے جب جواب نہیں آتا اور کانوں سے نہیں سنتا آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار فرماتے ہیں اس پر حامدنی ربی، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں جواب سنتا نہیں ہوں میں آگے بڑھتا نہیں ہوں۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں جب جواب سنتا ہوں۔ ہماری بھی نماز ہے، منٹوں میں فارغ ہو گئے، پتہ نہیں پڑھا کیا ہے اور ہوا کیا ہے، اور یہ بھی سوچا نہیں کبھی کس کے سامنے کھڑے ہیں، دنیا بھر کے خیالات لا رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب آئے، کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا میں نے پیسے رکھے تھے، رقم رکھی تھی، گھر میں ملتی نہیں ہے، تو آپ سے پوچھنے آئے۔ فرمایا عجیب آدمی ہے، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کہ میں تجھ کو بتاؤں؟ رکھے تو نے، ڈھونڈ ان کو۔ کہا پھر بھی جی آپ بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ فرمایا جا نماز شروع کر دے، نماز پڑھ، ساری رات نماز پڑھ۔ اس نے نماز شروع کی، چند رکعتیں پڑھی، یاد آ گیا فلاں جگہ رکھا ہے، نماز چھوڑ دی۔ آیا حضرت وہ مال مل گیا ہے، نماز کا کیا ہوا؟ چھوڑ دی تھی۔ کہا شیطان کیسے گوارا کر سکتا ساری رات تو نماز پڑھتا رہے؟ تیرا حق تھا سجدے کے شکرانے کے طور پر بھی نماز پڑھتا رہتا، اللہ کے حضور کھڑا تھا۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے، ذرا کوئی نعمت مل گئی بات بھول گیا رب کو۔ جب رب تمہیں نہیں بھولتا تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر رب ہم کو بھولے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ نماز فرض سے سنت دونوں سے شروع کی جاتی ہے، اور تسلیم سلام پھیرنا حلال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر نماز اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اب حرام چیزیں حلال ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اکبر کہنے سے حلال حرام ہو گئی، جائز ناجائز ہو گئی، اور سلام پھیرنے سے جائز ہوگی ساری۔ نماز سے نکل آئے، اب نماز میں کھا پی نہیں سکتے، پان بھی چبائیں، الائچیاں بھی منہ میں رکھی ہوئی ہوں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں، جی جیب میں چنے پڑے ہوں تو وہ بھی چبا رہے ہوں، جی بھوک لگی ہوئی ہے، نماز گئی آپ کی، آداب کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب پریشان ہیں کہ میں ہاں کرتا ہوں تب بھی غلط، نہ کرتا ہوں تب بھی غلط۔ کہا ایک سوال اور ہے جی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ حضرت دیگ پک رہی ہے گوشت کی، کھانے پینے کی بات، کبوتر اڑتا ہوا آیا، پکنے والی دیگ میں گر پڑا، اندر ہی گل گیا، مردار ہے۔ اب دیگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ حلال ہے یا حرام؟ بھائی بڑا شاندار گوشت پک رہا تھا جی، مسالے وسالے بڑے پیاری عجیب، شوربہ بھی سب کچھ، اور کبوتر گر پڑا یا چڑیا گر پڑی مر گئی، اور مردار ہے، وہ ذبح تو نہیں کی گئی۔ اب بتائیں، فرمایا جائز نہیں ہے کھانا، کہا غلط ہے، کہا جائز ہے کھانا، غلط ہے۔ حضرت یہ عجیب بات ہے، میں کیا جواب دوں؟ ہاں کرتا ہوں تب بھی آپ غلط، نہ کرتا ہوں تب بھی غلط۔ وہ بول نہیں رہا تھا آنے والا، بلوایا جا رہا تھا، پیچھے بھیجنے والا کوئی اور ہے۔ کا تفصیل کہ اگر گوشت پک چکا تھا پھر اس میں کبوتر گرا ہے تو پھر گوشت نکال کر 3 دفعہ دھو کر کھا سکتے ہو، شوربہ پھینک دو۔ کیا کہہ گیا؟ شوربے کی ضرورت نہیں، بوٹیاں کھاؤ صاف کر کے 3 دفعہ دھو کر، کیونکہ گوشت پک چکا تھا پھر گرا ہے مردار، اس میں اس کے اثرات ظاہر ہو گئے دھونے سے۔ اور اگر پکا نہیں تھا اور پہلے گر گیا ہے تو اسی کے ساتھ سارا سوپ بن گیا ہے، گوشت بھی ناجائز، شوربہ بھی ناجائز۔
دونوں کو گرا دو. بس جناب. نہیں جی ایک سوال اور بھی ہے. کہا وہ بھی کر لیں جی. کہ ایک آدمی نے شادی کی اہل کتاب سے, عورت حاملہ ہوئی, پیٹ میں بچہ ہے, وقت آخری آ گیا, مر گئی. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے اور کس طرح دفن کیا جائے؟ اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. قاضی صاحب نے فرمایا اس کو دفنا دیا جائے, بس مر گئی ہے. نہ کس قبرستان میں. کہا قبرستان کیا ہے جی, دفنا دو, مٹی میں ڈالنا ہے. فرمایا یہ بھی غلط ہے. کس طرح دفنائی؟ قبر کھودو دفنا دو. یہ بھی غلط ہے. آپ بتائیں تفصیل. فرمایا اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفناؤ, مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں. اور دفنانے کی حیت اس کی الگ ہونی چاہیے, کیفیت دوسری ہوگی. وہ کیا؟ عورت کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دو, پیٹ کر دو قبلے کی طرف. کیا بات ہے؟ قبلے کی طرف پیٹ کرو. میت کو جب رکھا جاتا ہے قبر میں, منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. بولو بھائی, ساری زندگی نماز جو پڑھتا رہا ہے تو منہ قبلے کی طرف تھا نا. سب سے بہترین سمت قبلہ ہے. اب اس پر بات کہ کیوں ہے یہ, پھر چھوڑو اس بات کو. عورت کو قبلے کی طرف لٹانا نہیں ہے, اس کا منہ قبلے سے پھیرنا ہے, پیٹھ کرنی ہے قبلے کی طرف. حضرت کیوں؟ فرمایا پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ بیٹھا ہے اس انداز سے کہ اس کا منہ قبلے ماں کی پیٹھ کی طرف ہے. تو جب پیٹھ کی طرف کریں گے تو اس کا بچے کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. ماں کافر ہوگا, ماں کافرہ ہے, بچہ مسلمان ہے. بچہ تابع ہوگا ماں باپ کے. خیر الابوین دینا, دین کے اعتبار سے ماں باپ سے جو اعلیٰ ہوگا بچہ اس کے تابع ہوگا. کیونکہ باپ مسلمان ہے, اس لیے بچے کو مسلمان سمجھ کر ماں کو اس انداز سے لٹائیں گے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو, ماں کی پیٹھ ہو. کیونکہ بچہ بٹھایا اس انداز سے جاتا ہے. اور قرآن نے جو بات کہی بالکل سچی کہی ہے کہ یا رحم ما فی الارحام, رحم مادر میں رب جانتا ہے کیا ہے. اس انداز سے بٹھایا ہے. بعض کہتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے, غلط کہتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جس میں نہیں پتہ لگتا. اور اگر کوئی بتا بھی دے, سائنس ترقی کرتے کرتے چلی بھی جائے, یہ نہیں بتا سکتی کہ بدصورت ہے یا خوبصورت ہے. یہ نہیں بتا سکتی کہ نیک بخت ہے یا بد وقت ہے. بولتے نہیں. سائنس نہیں بتا سکے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یا علم ما فی الارحام. اللہ سچا ہے, اس کی کتاب سچی ہے. آج تو سائنس نے جتنی ترقی کی ہے, اسلام کے دعوے کی تصدیق ہے. اس زمن میں بات کہتا جاؤں, یہ رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا ابھی, آج آخری تاریخ ہے. عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے حضور کو معراج نصیب ہوا ہے. بعض کہتے ہیں جسمانی طور پر نہیں ہوا, روحانی ہوا ہے, کشفی ہے, منامی ہے. غلط ہے. عقیدہ ٹھیک کر لو. جسمانی ہے, بیداری کے عالم میں ہے, جسم شریف کے ساتھ ہوا ہے. بولیں بولیں بولیں. مرزائی کہتے ہیں روحانی ہے, خواب میں دیکھا ہے. پرویزی کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے. سر سید احمد خان کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے. غلط کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے حضور سرور کائنات اپنے جسم شریف کے ساتھ بیداری کے عالم میں عرش عظیم تک پہنچے. جن کا عقیدہ ہاتھ اونچے کر دیں. عجیب بات ہے, آج اس ترقی کے دور میں انکار کرتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ تم داعیہ قسم کے لوگ, خدا کے منکر لوگ, کافر اعظم لوگ, تم چاند پر جا سکتے ہو, پیغمبر اپنے نبی کو نہیں جا سکتا. اللہ قادر ہے. مجھے اس وقت اس موضوع پر زیادہ نہیں کہنا تھا.
سبحان الذی اسری بعبدہ، سرا نہیں ہے،